میری پیاری سی وائی ٹی فیملی کو میرا پیار بھرا سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی کہانی ماں کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ مجھے اماں نہیں اچھی لگتی تھیں۔ چھوٹی قمیصوں کا رواج ہوتا تو میری لمبی لمبی قمیضیں سلوا دیتی، اور جب لمبی قمیصوں کا دور آیا تو انہوں نے لمبی قمیصوں کو گھٹنوں تک کروا دیا۔ اچھے سے اچھے کپڑوں کا ستیہ ناش کر دیتی تھیں۔ کسی فنکشن میں جانا ہو تو لاکھ منتیں کر لو، کبھی لپسٹک تک نہیں لگانے دیتی تھیں۔ کہتی تھیں جب دلہن بنو گی تو روپ نہیں آئے گا۔ اسکول سے نکل کر کالج آئی تو کس کر حجاب اڑا دیا۔ کالج میں لڑکیاں بال کھولے اتنی پیاری لگتی ہیں، اور ایک میں ابھی سے بوڑھی لگنے لگی تھی۔ اماں کس کس کر میری 2 چوٹیاں بنا دیتی تھیں۔ بارہا کہا اماں 1 چوٹیاں بنانے دیں، 2 کا رواج نہیں ہے، اور اسکارف کے اندر 2 چوٹیوں سے میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اماں کہاں ماننے والی تھیں۔ کالج سے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو کر یونیورسٹی پہنچی تو سوچا اب میں بڑی ہو گئی ہوں، یہاں کچھ منمانی کروں گی۔ لیکن اماں نے یہاں بھی میری جان نہیں بخشی، حد ہی کر دیتی ہیں۔ رات کو میرے سر میں تیل کی پوری بوتل انڈیل دیتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ پڑھائی کرتی ہو بیٹا، کہیں بال نہ جھڑ جائیں۔ مجھے ان سے سخت چڑ ہونے لگی تھی۔ مجھے اماں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ یونیورسٹی میں اتنے اچھے اچھے اسٹینڈرڈ کی لڑکیاں نظر آتی ہیں۔ بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کی جوڑیاں بھی بنی ہوئی تھیں، مگر مجال ہے کہ کوئی میری طرف بھی متوجہ ہو جائے، کیونکہ میرے سر سے کڑوے تیل کی بھبک آتی تھی۔ ایک لڑکا تھا یونیورسٹی میں، نہ جانے اس لڑکے میں کیا بات تھی کہ اس کے ارد گرد لڑکیوں کا جمع غفیر رہتا تھا۔ میری بھی یہ خواہش ہونے لگی کہ میں بھی اس کی دوست بن جاؤں، مگر وہ تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس وقت میری سہیلی نے یہ کہا کہ دیکھو، یاد رکھنا تم جیسی ہو تمہیں اسی طرح کے لوگ ملیں گے۔ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا اور پوری طرح پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور پڑھائی مکمل ہو گئی۔ رزلٹ آ گیا۔ یونیورسٹی میں میرے علاوہ ایک اور لڑکے نے ٹاپ کیا تھا، جسے آج سے پہلے میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ میری سہیلی کا کہنا سچ ثابت ہوا، اور میری شادی میرے جیسے اسی ٹاپر لڑکے سے ہو گئی، جس کو یونیورسٹی میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اب ہم دونوں کی ایک پیاری سی بیٹی ہے۔ میری جو خواہشات میرے دل میں رہ گئی تھی، میں ان کو اپنی بیٹی کو سجا سنوار کر پورا کر رہی تھی۔ جب لوگ اسے ستائش کی نظروں سے دیکھتے ہیں تو میں باغ باغ ہو جاتی ہوں۔ اب وہ بڑی ہو رہی تھی، اس کی چال ڈھال میں مجھے ادائیں نظر آنے لگیں۔ وہ جہاں سے گزرتی لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں، پر مجھے ابھی سب اچھا نہیں لگتا تھا، بلکہ سچ پوچھو تو بہت برا لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے کوئی بھی ایسی نگاہوں سے دیکھے۔ آج مجھے شدت سے اماں یاد آ رہی ہیں، اور مجھے اماں کی وہ پابندیاں بھی یاد آ رہی ہیں جن کی وجہ سے وہ مجھے بری لگا کرتی تھی۔ آج مجھے ان سے اپنے اوپر لگائی ہوئی پابندیوں پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اب اماں مجھے اچھی لگ رہی ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا ہے، اور اسے آنے والی زندگی کا یہی راز سمجھانے کے لیے کہ بعض معاملات میں ماؤں کی طرف سے پابندیاں بچیوں کے وقار اور عزت میں اضافہ کرتے ہیں اور انہیں سرخرو کرتے ہیں۔ اپنے بچیوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی دیں، تاکہ وہ پردے کو اپنی عزت اور وقار سمجھیں، نہ کہ قید۔ اللہ پاک سب ماؤں کو اپنے بچیوں کو اچھی اور دینی تعلیم و تربیت دینے کی سعادت سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید ہے میری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو فل واچ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔